مریم نواز صاحبہ نے مسلم لیگ نون کو زندہ رکھا اور انہوں نے ایک کراؤڈ پولر کا کردار ادا کی، حکومت بنی تو مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی۔ وہ اس صوبے کی عثمان بزدار نہیں بنے گی، وہ اس صوبے کی شہباز شریف بنے گی۔ کیا آپ اپنی کمپین کریں گے یا مریم کی کمپین کریں گے؟ میں نے ہی ان کا الیکشن مینیج کرنا ہے اور میں نے ہی حلقے میں الیکشن لڑنا ہے۔ میری اچیومنٹ یہی ہے کہ مریم نواز انتہائی مارجن کے ساتھ یہاں سے کامیاب ہے۔ مریم نواز الیکشن جیت کے تو یہاں سے چلی جائیں گی، جس طرح پہلے میاں صاحب نے بھی یہاں سے الیکشن لڑا تھا، لیکن لوگوں کے مسائل تو جو کہ تو رہے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ میاں شہباز شریف نے ایک دن ہمیں کہا میں اپنے ملک کے لیے اپنی سیاست قربان کرنے جا رہا ہوں۔ اگر ہم نے اس نیوکلیئر بلاسٹ نہ کیا ہوتا تو 9/11 کے بعد کوئی بھی اثاثہ پاکستان میں محفوظ نہیں ہونا تھا۔ میاں نواز شریف 13 میں لاہور سے بھی الیکشن لڑے، شاہپور سے بھی لڑے۔ جو لیڈ شاہپور کے ووٹر نے ان کو دی وہ لاہور سے ان کو نہیں ملی تھی۔ اس بار بھی مجھے یقین واثق ہے کہ انشاءاللہ مریم نواز کو یادگار لیڈ ملے گی۔ 2018 میں جو الیکشن تھا اس ٹائم ہوائیں تو پی ٹی آئی کے حق میں چل رہی تھی، وہ آپ نے 36-37 ہزار ووٹوں کے مارجن سے جیتا ہے۔ کیا سائنس ہے، کیا گدر سنگھی آپ؟ ہر غریب امیر کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہوں۔ کئی لوگ میری اس بات کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ آپ ایس ایچ او بھی اپنی مرضی کے لگواتے ہیں اپنے تھانوں میں، اپنے حلقے میں؟ کبھی میں اپنے ووٹر کو تنہا نہیں چھوڑتا کہ تھانے میں اس کے ساتھ زیادتی ہو۔ یہ ایک لطیفہ ہے کہ پٹواری کا رول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے سید جاوید حسنین شاہ صاحب، جو 2 دفعہ MNA بنے ہیں اور جنہوں نے اپنی پالیٹکس کا آغاز بلدیہ کے الیکشن سے کیا، اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنے حلقے میں بڑی گرپ ہے ان کی، اور اس وقت وہ نہ صرف اپنا NA کا الیکشن لڑ رہے ہیں نیشنل اسمبلی کا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں وہ بھی اسی حلقے ان کے پاس PP80 سے الیکشن لڑ رہی ہیں، اور اس کا بھی ساری کمپین کے انچارج شاہ صاحب بھی ہیں۔ تو ان سے بات کریں گے کس طرح وہ اپنے حلقے کو دیکھیں گے اور کس طرح مریم نواز جو ہے ان کی کمپین کو جاری رکھیں گے۔ تو شاہ صاحب یہ بتائیں کہ مریم نواز جو ہے وہ آپ کے حلقے سے الیکشن کیوں لڑ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ اپنے آبائی حلقے کے علاوہ ملک میں یا صوبے میں 2-3 ایسے حلقوں سے کنٹیسٹ کرتی ہے جس کے بارے میں اس کی رائے ہوتی ہے یا جس کے بارے میں اس کا اپنا سروے ہوتا ہے کہ یہ سب سے سیکیور ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری لیڈرشپ نے بی بی مریم کے الیکشن کے لیے PP80 کا انتخاب کیا جو تحصیل شاہپور پر مشتمل ہے۔ PP80 N86 سے میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں اور PP80 سے مریم نواز صاحبہ نے کنٹیسٹ کرنا ہے۔ اس میں دوسری تمام سیاسی جماعتوں سے مسلم لیگ نون کا ووٹر زیادہ ہے، ورکر بھی زیادہ ہے، ان لوگوں کی ایفیلیشن بھی اس سے زیادہ ہے۔ باقی رورل ایریے میں جو دھڑے کی سیاست ہوتی ہے اس میں بھی ہمارا دھڑا دوسروں سے بہت آگے ہے۔ پچھلے 2 الیکشنوں میں جب مسلم لیگ نون پر ٹف ٹائم تھا، 8 میں بھی مسلم لیگ نون پر بہت کڑا وقت تھا، مشرف کی حکومت تھی اور مسلم لیگ نون الیکشن میں حصہ لینے جا رہی۔ شاہ صاحب آپ نے بتایا کہ جو سیکیور حلقہ ہوتا ہے جس کو قیادت سمجھتی ہے وہاں سے وہ جا کے دوسرے حلقے سے لڑتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جہاں سے پہلے مریم بی بی الیکشن باقی حلقوں سے لڑ رہی ہے، اس کا مطلب کہ وہ وہاں پہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتی ہیں؟ میرا اندازہ تو یہی ہے کہ قیادت جہاں پہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کرتی ہے ان کے نظر میں، ان کے تجزیے میں وہ حلقے بالکل سیکیور ہوتے ہیں۔ یہ جو حلقہ ہے، آپ نے 2 بڑے مشکل ٹائم پہ جو نون لیگ کے لیے مشکل، اس ٹائم ہی آپ نے پالیٹکس نیشنل اسمبلی کی شروع کی ہے، تو وہ آپ نے کیسے جیتا؟ مشرف کا 2008 کا الیکشن، وہ تو اس ٹائم ہی بری حالت تھی مسلم لیگ نون کی۔ 2008 میں ہمارے نامینیشن پیپر فائل ہونے سے 2 دن پہلے میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف لندن سے تشریف لائے تھے، اور 2 دن کے اندر انہوں نے ٹکٹوں کے لیے فائنل کرنا تھا۔ وہ اتنا ٹف ٹائم تھا کہ جن لوگوں کو ہم نے NA کے لیے تیار کیا ہوا تھا وہ اینڈ ٹائم پر الیکشن لڑنے سے بھاگ گئے۔ کون صاحب تھے؟
کسی کا نام لینا اچھا نہیں ہوتا، کئی لوگ تھے، بہرحال ان کی بات رہنے دیں۔ مجھے میاں محمد نواز شریف نے ماڈل ٹاؤن کال کیا اور مجھے کہا کہ شاہ صاحب ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس وقت حلقے کا نمبر 68 تھا کہ آپ نے NA 68 سے الیکشن لڑنا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ جب میں نے حامی بھری تو میرے سرگودا کے کئی پالیٹیشین وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ حیرت سے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے کہ اتنا بڑا الیکشن اور اس شخص نے 1 منٹ کے اندر ڈیسائیڈ کر لیا ہے میاں صاحب کے کہنے پر۔ میں آیا، میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، اپنی کمپین چلائی۔ بدقسمتی سے 8 جنوری کو الیکشن ہونا تھا تو 27 دسمبر کو محترمہ بے نظیر صاحبہ کا مرڈر ہو گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 8 جنوری کی بجائے 18 فروری تک الیکشن کی ڈیٹ بڑھا دی۔ ہمیں ایک ہی وقت میں 2 الیکشنوں کی کمپین کرنی پڑی۔ 18 فروری کو جب رزلٹ آیا تو ڈسٹرکٹ سرگودا میں واحد میں تھا جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے کامیاب ہوا تھا۔ کتنے ووٹوں سے ہوئے تھے؟ میری اس وقت تقریباً 24,000 کے لگ بھگ لی۔ اچھا، اسی طرح 2018 میں جو الیکشن تھا اس ٹائم ہوائیں تو پی ٹی آئی کے حق میں چل رہی تھی، وہ آپ نے 36-37 ہزار ووٹوں کے مارجن سے جیتا ہے۔ کیا سائنس ہے، کیا گدر سنگھی آپ اتنے زیادہ ووٹ لیتے ہیں؟ جو 2018 میں بھی یہی ہوا کہ لوگ PMLN کا ٹکٹ لینے سے کترا رہے تھے اور PTI کی طرف بھاگ رہے تھے۔ مجھے میاں محمد شہباز شریف نے بلا کر کہا کہ شاہ صاحب آپ نے PMLN کے ٹکٹ پہ الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے۔ تو میں نے کنٹیسٹ کیا تو اس الیکشن میں بھی میری الحمدللہ 32,700 کی لیڈ بنی اس حلقہ سے۔ میرا اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے اور میں اپنے ووٹر کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں، ہر غریب امیر کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہوں۔ کئی لوگ میری اس بات کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا رابطے کا ذریعہ جو ہے وہ لوگوں کے، اپنے ووٹر کے، اپنے حلقے کے لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا ہے۔ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو سینکڑوں لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں جن سے آپ کی سلام دعا بھی ہوتی ہے، جن سے آپ کو علاقے کے مسائل کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو میں ہمیشہ اپنے ووٹر کے ساتھ ٹچ رہتا ہوں، وابستہ رہتا ہوں، ان کی خدمت کے لیے بھی حاضر رہتا ہوں۔ تو یہی میری کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ جب ہوائیں پی ٹی آئی کے حق میں چل رہی تھی تو آپ نے پی ٹی آئی کو کیوں نہیں جوائن کیا؟ کیا وجہ تھی آپ نے نون کو ترجیح دی؟ میں نظریاتی طور پر عمران خان کے خلاف تھا۔ میں نہ اس وقت اس کو سیاستدان سمجھتا تھا، نہ آج اس کو پالیٹیشین سمجھتا ہوں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آنے والے وقت میں جو حکومت بننی ہے وہ عمران خان کی بننی ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی خواہش نہیں کی کہ میں پی ٹی آئی کو جوائن کروں۔ تو تھانے کچہری کی سیاست آپ کتنی کرتے ہیں؟ میری تو تھانے کی سیاست جو ہے وہ بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں نے پچھلے 15 سالوں میں شاید ایک آدھ بار کسی تھانے میں پاؤں رکھا ہو، ورنہ میں کبھی تھانے میں گیا نہیں۔ اور میں اس کو، لوگوں کی اپنی سائنس ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک آدمی کی تھانے میں حمایت کر رہے ہوتے ہیں تو 10 لوگوں کی آپ مخالفت بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی میں اپنے ووٹر کو تنہا نہیں چھوڑتا کہ تھانے میں اس کے ساتھ زیادتی ہو اور میں اس کی پشت پہ نہ کھڑا ہوں۔ میرا اگر ووٹر بے گناہ ہوگا، اس کے ساتھ زیادتی ہوگی تو میں اس کے ساتھ چٹان کی طرح اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس کے علاوہ میں تھانے کی پالیٹکس کو اچھا نہیں سمجھتا اور نہ کبھی اس کے نتائج اچھے نکلے ہیں۔ آپ SHO بھی اپنی مرضی کے لگواتے ہیں اپنے تھانوں میں، اپنے حلقے میں؟ بالکل نہیں۔ جو یہ پالیٹیشین کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ وہ SHO اپنی مرضی کا لگوا کے لے آئیں، تو وہ SHO حلقے میں وہ لے تو آئیں گے، شوق سے لے آئیں گے، لیکن جب وہ لگوا لیتے ہیں تو اس کا ہر فیل وہ MNA MPA کے کھاتے میں جائے گا۔ تو پٹواری جو ہیں ان کے حوالے سے ان کا رول بھی ہے نا بھی پنجاب کی سیاست میں؟ کہتے ہیں یہ ایک لطیفہ ہے کہ پٹواری کا رول ہے۔ پٹواری نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ پٹواری نے حلقے کی سیاست میں ووٹر کو کیسے کرنا ہے۔ ہاں، جہاں پہ حکومتی زمینیں ہیں وہ کسانوں کو پٹے پہ ملتی ہیں، اس میں تو شاید پٹواری کا کوئی رول ہو۔ جہاں پہ لوگوں کی اپنی ملکیت ہے وہاں پہ پٹواری کا کوئی ایسا رول نہیں کہ وہ کسی پالیٹیشین کو ہرا یا جتوا سکے۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو الیکشن ابھی چل رہا ہے اس میں آپ اپنی کمپین کریں گے یا مریم کی کمپین کریں گے؟ کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی؟
اپنی کمپین تو میں نے کرنی ہے، لیکن اپنی کمپین سے بڑھ کر مجھے مریم نواز کی کمپین کرنی ہوگی۔ کیوں کہ وہ فل ٹائم کمپین کے لیے اس حلقے میں نہیں دے سکتے، ان کی کمپین کی ذمہ داری بھی میرے کندھوں پر ہے، اور میں نے ہی ان کا الیکشن مینیج کرنا ہے، اور میں نے ہی حلقے میں الیکشن لڑنا ہے۔ اللہ نہ کرے میں جیت بھی جاؤں اور مریم بی بی کا الیکشن میں کوئی ٹف ٹائم آ جائے تو میرے لیے وہ میری کامیابی جو ہے وہ اتنا بڑا اچیومنٹ نہیں ہوگی جتنی کہ مریم بی بی کی کامیابی اس حلقے میں میرے لیے اہم ہے۔ میری اچیومنٹ یہی ہے کہ مریم نواز جب اس حلقے سے الیکشن کنٹیسٹ کرے تو وہ انتہائی مارجن کے ساتھ یہاں سے کامیاب۔ تو اس کے لیے اسٹریٹجی کیا ہے شاہ جی؟ آپ نے حکمت عملی کیا بنائی ہے؟ ہماری اسٹریٹجی دو قسم کو ووٹ ہے اس حلقے میں، ایک تو مسلم لیگ نون کا ہے، مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے اس نے شیر پہ ٹھپا لگانا ہے، ایک ہمارا دھڑے کا ووٹر ہے، اور اس ووٹر نے بھی دونوں بیلٹ پیپر پر شیر پر مور لگانی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ایک پہ شیر پہ مور لگائے اور دوسرے کے لیے کوئی اور نشان سلیکٹ کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جو میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، جس نے مجھے ووٹ دینا ہے، اس نے انشاءاللہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بھی ووٹ دینا ہے، اور مریم صاحبہ کو بھاری اکثریت کے ساتھ پی پی ایس سی سے کامیاب کروانا ہے۔ پچھلا آپ اپوزیشن میں رہے ہیں، تھوڑا عرصہ آپ کو پی ڈی ایم حکومت میں ملا ہے، آپ نے کوئی ترقیاتی کام تو اس طرح نہیں کروا سکے ہوں گے کہ آپ الیکشن جو دعویٰ کریں کہ مریم بی بی کو یہاں بھاری اکثریت سے جتوائیں گے، کیا آپ کے ذہن میں ہے کہ جس میں ہمارا تقریباً 4.25 سال ہم اپوزیشن میں بیٹھے رہے، لیکن مجھے فخر ہے کہ ان 4.25 سال میں ایم این اے کا رول اسمبلی کے اندر میں نے انتہائی جرأت اور استقامت کے ساتھ ادا کیا۔ کئی بل میں نے پیش کیے، جن میں سے کچھ بل الحمدللہ اس وقت قانون بن چکے ہیں۔ اس میں سب سے اہم بل جو تھا سزائے موت کے قیدی کی اپیل کے لیے 1908 میں جو لیمیٹیشن ایکٹ بنا، اس میں 7 دن تھے۔ 2023 تک کسی کو اس میں ترمیم کرنے کا خیال نہیں آیا۔ میری کاوشوں سے، کوششوں کے ساتھ وہ بل میں نے اسمبلی میں پیش کیا تو وہ اس وقت قانون بن چکا ہے، اسمبلی سے پاس ہوا، اور اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے کہ اب سزائے موت کے قیدی کو اپیل کرنے کے لیے 30 دن کا ٹائم ملا ہے۔ یہ تقریباً 115 سال کے بعد میری کاوش سے اسمبلی میں یہ طے ہوا۔ سیکنڈ سب سے میری بڑی اچیومنٹ جو تھی وہ میں نے ایک دیوانی قانون پاس کروایا۔ وہ یہ ہے کہ جس میں عورت کی وراثت یا اس کی اموویبل پراپرٹی کا کیس ہو، وہ سول جج جو ہے 6 ماہ میں اس کا فیصلہ کرے، اور ہر ایپلیٹ کو 3 ماہ کے اندر اس کا 90 دن کے اندر اس کا فیصلہ کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ میری وجہ سے ان خواتین کو جن کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جن کو وراثت نہیں ملتی، جو عدالتوں میں دھکے کھاتی رہے، تو وہ بھی الحمدللہ قانون بن گئے ہیں۔ 47 ریلیف ایکٹ میں ترمیم ہو چکی ہے، اور سول جج کو باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ وہ ایسے فیصلہ 6 ماہ کے اندر کرے۔ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو ملک کو بہت مسائل تھے، لیکن اس کے باوجود ہمیں حکومت پاکستان نے فنڈز پرووائڈ کیے، ہم سے اسکیمیں مانگی۔ میں نے اپنے حلقے میں اس وقت تک تقریباً 70 کروڑ روپے فراہمی بجلی کے لیے دیے ہیں، اور انہوں نے اضافی آبادیوں بھٹو کالونی، جنا آبادی کو ہم نے بجلی پرووائڈ کر دی ہے، جن کو پچھلے 50 سال میں نہیں ملی، اور آئندہ بھی انہیں یہ نہیں توقع تھی کہ کوئی ایم این اے ایم پی اے ان کو بجلی دے گا۔ سائیوال سے ملحق ایک غضنفر کالونی ہے، میں نے سرویئر کو بھیجا، وہ سروے کر کے لے آیا، وہاں پر زیادہ تر غریب لوگ لے مین رہتے ہیں۔ جب سروے ہو کے آ گیا تو وہ لوگوں کا میرے پہ پریشر بڑھ گیا کہ آپ میرے پاس آئیں، تو میں نے 2-3 بار معذرت کی کہ جب پول آ جائیں گے تو اس کے بعد ہم افتتاح کے لیے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں آ پائیں۔ جب میں گیا تو میں ان کی حالت ظاہر دیکھ کر رو پڑا کہ وہ بہت بڑی کالونی تھی، وہاں پہ بجلی نہیں تھی، انہوں نے ایک سولر لائٹ پہ ایک چھوٹا سا بلب لگایا ہوا تھا، ان کی گلیاں اور نالیاں کچی تھیں۔ مجھے انتہائی دلی طور پہ دکھ ہوا۔ ان لوگوں نے جب میرے ساتھ بات کی تو میں نے کہا میرے بھائی میں تو اس خواہش میں تھا کہ میں آپ کی بجلی کا افتتاح کرنے ہوں، تو انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب بھلے ہماری بجلی لگے یا نہ لگے،
50 साल में आप पहले आदमी हैं जिन्होंने कम अज़ कम हमारा सर्वे कराया, हमको याद किया, वरना इधर तो किसी ने आज तक देखा ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बिजली लग चुकी है और बहुत जल्द उन मकीनों को बिजली फराहम हो जाएगी। तकरीबन 350 आबादियाँ ऐसी हैं, डेराजात हैं, आबादियाँ हैं जिन पर मैंने बिजली अप्रूव कराई है। कुछ की लग चुकी है, कुछ के पोल आ रहे हैं, कुछ 100% है। तकरीबन 20 करोड़ के लगभग मैंने LT प्रपोजल का काम करवाया है, ट्रांसफार्मर अपग्रेड करवाए हैं। जो 20 साल से 50 kV का था और आबादी बहुत बढ़ गई थी, तो वहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये था कि हर हफ्ते 10 दिन के बाद वो ट्रांसफार्मर उड़ जाता था। हमने कोशिश की और हमने उन ट्रांसफार्मर को अपग्रेड करवाया, जिससे बड़ी हद तक उन लोगों का बिजली फराहमी का मसला जो है वो हल हो। अपने हल्के में 2 ग्रिड स्टेशन 132 kV के ग्रिड स्टेशन मैंने अप्रूव कराए हैं। एक का रकबा अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसफ़र हो गया है, दूसरे का रकबा अगले चंद दिन में, वो भी फाइनल स्टेज पे है, अगले चंद दिनों में वापडा को वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। जिस दिन ये दोनों ग्रिड स्टेशन इंस्टॉल हो जाएंगे तो अगले 30 से 40 साल के अंदर इस इलाके में लो वोल्टेज का मसला ख़त्म हो जाएगा। लोगों को बिजली के कनेक्शन लेने में आसानी होगी। कुछ सड़कें इंतहाई ज़रूरी थीं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी कोशिश काविश के साथ उनको बनवाया है। लेकिन जो मेरी ख्वाहिश थी, जो मेरी हसरत थी, जो मैं करना चाह रहा था, वो इस महदूद मुद्दत में मुमकिन नहीं था और वो अभी मैं नहीं कर सकता। मरियम नवाज इलेक्शन जीत के तो यहाँ से चली जाएंगी, जिस तरह पहले मियाँ साहब ने भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन लोगों के मसाइल तो जूं के तूं रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे भाई सबसे अहम बात यह है कि लीडरशिप को ये मसाइल मकामी नुमाइंदे ने बताने होते हैं। उसकी अपनी प्लानिंग होती है, उसकी अपनी तरजीहात होती हैं कि कौन कौन सा मसला मैंने क़यादत के सामने पेश करना है, किसके लिए फ़ंड लाने हैं। अगर लोकल नुमाइंदा मकामी मसाइल का इदराक रखता हो तो मुझे यकीन है कि वो इन मसाइल को हल करवा लेते हैं। लीडरशिप की कभी भी ये ख्वाहिश नहीं रही कि कोई भी हल्का तरक्की से महरूम रहे। मैंने 8-9 में फ़ाइट की थी साहिवाल शाहपुर पेरा रोड की, तो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से मैंने उस वक्त ट्रैक्टर को करवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज रात 2 बजे भी इसी टाइम उससे गुजरता है और मकामी लोगों के रकबों की प्राइस बढ़ी है। रात को लोगों को ट्रैवल करने में आसानी और सहूलत होती है। अगर वो ना बनती, जैसे कि वो पिछले 70 साल से सिंगल पड़ी थी, सिंगल रहती, तो ये डेवलपमेंट इस इलाके में ना आता। अब भी हमारी ख्वाहिश यही है कि मरियम बीबी अल्लाह करे कामयाब हो और आने वाले हालात में वो हुकूमत बनाए। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं मोहतरमा के नॉलेज में तमाम मसाइल ले आऊँ और उनसे हल करवाने की कोशिश करूँ। आप मरियम को नेक्स्ट वज़ीर आला पंजाब देख रहे हैं या वज़ीर आज़म देख रहे हैं? सरेदस्त तो मैं यही देख रहा हूँ कि आने वाले अगर पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत बनी तो मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब होंगी और वो पहली खातून होगी जो पंजाब की हुकूमत की कायद बनेगी। और आप क्या समझते हैं मरियम इस जो वज़ारत आला का इतना बड़ा मनसब है, इसकी अहल भी है, चला सकेंगी? सूबा बहुत बड़ा है। रबड़ी देवी ने कहा था कि जो औरत घर का बजट बना लेती है उसे सूबे का बजट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैं मरियम में ये टैलेंट देख रहा हूँ कि अगर उसे मौका मिला तो वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अपना आप मनवाएगी और पंजाब के लिए वो एक बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर साबित होगी। वो इस सूबे की उस्मान बुज़दार नहीं बनेगी, वो इस सूबे की शहबाज शरीफ बनेगी। तो आपने इस हल्के के जो इस वक्त मसाइल हैं उसका भी कोई तजिया किया है कि क्या क्या मसाइल हैं इस वक्त? हज़ारों मसाइल हैं, हर वक्त उनके बारे में सोचते भी हैं और हर वक्त उनके बारे में प्लान भी करते हैं, उनके लिए फंड्स की कोशिश भी होते हैं। हमारे 4-5 मेन टाउन हैं, झावरियाँ, शाहपुर सदर, शाहपुर सिटी, साहिवाल और फिरूका। उनके मसाइल अर्बन एरिया रूरल एरिया से मुख्तलिफ हैं। उसके लिए भी हमारी अपनी सोच ये है कि इन 5 टाउन्स को हमने मिसाली टाउन बनाना है। इनकी पसमानदगी, इनकी महरूमियाँ इंशाल्लाह हमने दूर करनी है। तो आपने रूरल भी बनाया अपना कि आपने इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद आपको कामयाबी अल्लाह
دیتا ہے, مریم بی بی کو دیتا ہے, تو کیا کیا کام کرانے ہیں آپ نے؟ سب سے پہلے تو ان 5 ٹاؤن کا جو مسائل ہیں, سیوریج کا مسئلہ ہے, ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے, گیس کی فراہمی کا مسئلہ ہے, اس کو ہم نے حل کرنا ہے. رولر ایریے کے جتنے لوگ ہیں وہاں پہ رولر ایریے میں سب سے بڑا ذرائع آمد و رفت کا ہے. وہ ہماری سب سے بڑی ترجیح یہ ہے کہ ہر گاؤں تک ہم ایک اچھی سڑک لے کے جائیں تاکہ ان لوگوں کو ذرائع آمد و رفت فراہم کر سکیں. جتنا بھی روڈ کا سٹرکچر کسی علاقے کا بہتر ہوگا, اس کی ایگریکلچر بھی بہتر ہوگی, بوسٹ اپ ہوگی, اس کی تجارت بھی وہاں پہ بہتر ہوگی, ان کی زمینوں کے ریٹ بڑھیں گے اور لوگوں کو آنے جانے کی سہولیات بھی ملیں گی. اگر آپ ولیج کو اچھا انفراسٹرکچر پرووائڈ کر دیں تو شہروں کی طرف جو نقل مکانی ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے. یہ پلاننگ بھی لیڈر کا کام ہے, اس نے کرنا ہے. ہر شہری اور حلقے کو بسنے والا ووٹر اس کی خواہش تو کر سکتا ہے, لیکن یہ اس کے بس کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کو کر سکے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایک مربوط پلان بنا کر اپنی صوبائی اور نیشنل قیادت کے سامنے رکھیں اور وہاں سے جتنے فنڈز ہمیں مل سکیں ہم میک اپ پروجیکٹس کے لیے لے آئیں. ایسے پروجیکٹس کے لیے نہ لے آئیں جو ضائع ہو جائیں. تو مریم کو میاں صاحب کی عدم موجودگی میں جو انہوں نے اسٹرگل کی ہے, اس کو آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں, اس کی پہ کیا آپ کی اوپینین ہے؟ مشرف نے جب مارشل لا لگایا تھا تو اس وقت بیگم کلثوم نواز نے کچن سے نکل کر جمہوریت کی بحالی کے لیے ایک فائٹ کی تھی اور میں نے ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے. میرے لیے یہ بھی قابل فخر بات ہے. ان دنوں میں جب میاں صاحب ملک سے باہر تھے تو مریم نواز نے جماعت کو زندہ رکھا, جماعت کے لیے بہت کام کیا. اور اس دور میں جب پی ٹی آئی کا توتی بولتا تھا, مریم نواز صاحبہ نے مسلم لیگ نون کو زندہ رکھا اور انہوں نے ایک کراؤڈ پولر کا کردار ادا کیا. آج بھی مریم نواز پنجاب کی سیاست میں انتہائی اہم اور سکسیسفل ہے. آنے والے وقت میں وہ اپنا لوہا منوائیں گی اور پنجاب کو ترقی کے راستے پہ گامزن کریں گی. آپ نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کیا, میاں شہباز شریف کے ساتھ, دونوں میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب اللہ ان کو لمبی عمر عطا کرے, وہ پولیٹیشین ہیں, ملک کے قائد ہیں, اور آج بھی پی ایم ایل این کا جو ووٹ ہے وہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ وابستہ ہے. میاں محمد شہباز شریف ان کا ایک اپنا رول ہے پالیٹکس میں بھی اور کام کرنے میں. میاں صاحب جب پنجاب میں رہے تو انہوں نے بے انتہا ترقیاتی پروجیکٹ دیے اور بے انتہا کام کیے اور اس سپیڈ کے ساتھ ان کو مکمل کیا کہ آج بھی لوگ اس پہ ورطۂ حیرت میں. میرے ایک عزیز ڈپٹی سیکرٹری تھے سی ایم سیکریٹریٹ میں, جب مشرف نے کو کیا تو ایک دن مجھے وہ بتانے لگے, ہم بیٹھے تھے گپ لگا رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہماری میٹنگ میں جو بھی بات چلتی ہے اس کا اختتام میاں محمد شہباز شریف پہ ہوتا ہے کہ چل پھر کے ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ میاں شہباز شریف نے یہ کام ایسے شروع کیا تھا اور ایسے اس کو مکمل کیا تھا. وہ بطور وزیر اعظم ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا, دوسری جماعتوں کے تعاون سے بھی بچایا اور اپنی کاوشوں سے بھی بچایا. حالانکہ ہم سب ذہنی طور پر اس چیز کے خلاف تھے کہ اس وقت ہمیں حکومت نہیں سنبھالنی چاہیے تھی. میاں شہباز شریف نے ایک دن ہمیں کہا کہ ملک ہے تو سیاست ہے, میں اپنے ملک کے لیے اپنی سیاست قربان کرنے جا رہا ہوں, لیکن ملک پہ میں آنچ نہیں آنے دے. یہ نہیں دیکھ سکتا کہ کل میرا ملک ڈیفالٹ ہو. اگر ایک بار ڈیفالٹ ہو گیا تو پھر اس کو ٹریک پہ لانے کے لیے بہت بڑی سٹرگل اور بہت لمبا ٹائم چاہیے ہوگا. اور یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ جس وقت میاں شہباز شریف نے حکومت سنبھالی تھی انہوں نے کیسے ٹف حالات میں کام کیا اور الحمدللہ انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بڑی کامیابی کے ساتھ بچا لیا. بڑے میاں صاحب کے بارے میں آپ نے بڑی محدود گفتگو کی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, محدود نہیں کی, میں نے تو کھل کے بات کی ہے کہ آج بھی وہی لیڈر ہے ہمارا, جو ہے آج بھی ان کے ساتھ وابستہ ہے. باقی جو ان کے دور میں ترقیاتی کام ہوئے 13 سے 18 تک دیکھ لیں, آئے تھے تو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. جب
ان کو نکالا گیا تو اس وقت لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی. انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے. ایٹمی دھماکوں کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. ضیاء الحق کے پاس بہت اچھا موقع تھا کہ افغان وار میں وہ نیوکلیئر بلاسٹ کر دیتے. اس وقت ویسٹ کی ہم مجبوری تھے, کسی نے ہم پر کوئی ریسٹرکشن نہیں لگانی تھی. نواز شریف نے 98 میں نیوکلیئر بلاسٹ کیا تو ساری دنیا میں ایک طوفان اٹھا اور انہوں نے ہم پر ریسٹرکشن لگانی شروع کر دی. میاں صاحب کا ویژن, ان کی کامیابی اور ان کی یہ خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے 98 میں نیوکلیئر بلاسٹ کر دیا. اگر وہ نہ کرتے 9/11 کے بعد جو حشر عراق کی نیوکلیئر پالیسی کا ہوا, لیبیا کی نیوکلیئر پالیسی کا ہوا, اس سے بدتر پاکستان کا ہونا تھا. ایران کے پاس جتنی پابندیاں لگائیں, جتنی اس کے اپنے وسائل تھے, وہ اپنی قوم تھی, انہوں نے اس کو فیس کیا. اگر ہم نے اس وقت تک نیوکلیئر بلاسٹ نہ کیا ہوتا تو 9/11 کے بعد کوئی بھی اثاثہ پاکستان میں محفوظ نہیں ہونا تھا. مریم نواز جو ہے اس حلقے میں آ کے جو کمپین ہے اس کو کچھ وقت لیڈ بھی کریں گی, اس کا کیا کوئی پلان ہے آپ کا؟ میری کل ہی ان سے ملاقات ہوئی ہے. میں نے تو انہیں کہا تھا کہ ایک دن صرف آپ دیں, ہمیں اس سے زیادہ آپ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انہوں نے بڑا مسکرا کے کہا کہ نہیں میں 3-4 بار اپنے حلقے میں اپنی کمپین کے لیے آؤں گی. انہوں نے آنا ہے, انہوں نے اپنی کمپین کو دیکھنا ہے, اپنی کمپین کو لیڈ بھی کرنا ہے, اور ان کی عدم موجودگی میں ہم نے اپنے الیکشن سے زیادہ ان کی کمپین چلانی ہے. اور میں اپنے رب سے کرم کی امید رکھتا ہوں. توقع کیا ہے, آپ نے کیا اب تک جو ورکنگ کی ہے اس کا نتیجہ کیا رزلٹ؟ انشاءاللہ محترمہ مریم نواز اس حلقے سے بھاری اکثریت کے ساتھ ون کریں گی, اور پنجاب کے دوسرے جو نتائج آئیں گے جن حلقوں میں محترمہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں, مجھے امید ہے کہ ان سب سے بہتر رزلٹ یہ ہوگا. میاں نواز شریف 13 میں لاہور سے بھی الیکشن لڑے, شاہپور سے بھی لڑے. جو لیڈ شاہپور کے ووٹر نے ان کو دی وہ لاہور سے ان کو نہیں ملی تھی. اس بار بھی مجھے یقین واثق ہے کہ انشاءاللہ مریم نواز کو یادگار لیڈ ملے گی اور وہ بہت بڑے مارجن کے ساتھ یہاں سے کامیاب ہوں. تو کوئی ایسی بات شاہ صاحب جو اپنے ووٹر سے, اس حلقے کے عوام سے آپ کہنا چاہیں؟ میری اپنے ووٹر کے ساتھ ایک ہی بات ہے اور میری ایک ہی درخواست ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کو NH86 اور PPFC سے بھاری مارجن کے ساتھ کامیاب کروائیں. انشاءاللہ ہم آنے والے وقت میں ان کے جو مسائل ابھی تک باقی ہیں, اگر اللہ رب العزت نے موقع دیا تو آنے والے 5 سالوں میں ہم ان تمام کو مسائل کا حل نکالیں گے. تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب, بہت مہربانی.